اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیوز سٹوری لا حاصل کا پارٹ نمبر 22 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے پارٹس ابھی تک ملاحظہ نہیں کیے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، کلک کر کے پچھلے تمام واقعات سے آگاہی حاصل کریں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 22۔ حیدر رات 9 بجے حویلی واپس آیا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ سلطان سے کچھ بھی اگلوانا بہت مشکل کام تھا۔ علی اور حیدر بہت دیر لگا کر وہاں سے نکل آئے۔ وہ وہاں رکے نہیں تھے اور یہ بات انہوں نے زوار کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس کے موبائل پر میسج آیا، ٹیرس پر آ جاؤ، سرپرائز ہے۔ ہانیہ کا میسج تھا۔ حیدر مسکراتے ہوئے اوپر ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ حیدر جیسے ہی ٹیرس پر پہنچا، وہاں ہانیہ نے ایک چھوٹا سا گدا لگایا ہوا تھا۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھا ماحول بنایا ہوا ہے۔ حیدر ہانی کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم رات دیر سے آؤ گے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے شوہر کو سرپرائز کرو، تو بس یہ سب ارینج کر لیا۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت بہت شکریہ، ہم دونوں نے اپنا نکاح سیلیبریٹ ہی نہیں کیا، چلو آج مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی رات اور محبوب کا ساتھ۔ حیدر ایک ادا سے بولا، یہ کس شاعر نے کہا ہے؟ ہانی اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہارے اس شاعر نے۔ حیدر نے اپنی طرف انگلی کر کے کہا۔ پھر دونوں ساتھ ہی ہنس دیے۔ چلو ساتھ میں تارے دیکھتے ہیں اور خوب ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہانی لیٹ گئی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ حیدر بھی مسکراتے ہوئے ساتھ لیٹ گیا۔ حیدر، تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میں اور آمنہ تاروں کو گنتے تھے اور ہمیشہ تم مجھ سے لڑائی کرتے تھے کہ بھلا تاروں کو بھی گنا جاتا ہے، اور پھر اسی بات پر میں نے تمہارا سر پھاڑ دیا۔ ہانی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں یاد ہے، اور تمہیں پھر مار بھی پڑی تھی۔ اس وقت مجھے غصہ تو بہت آیا، پر جب چچی نے تمہیں مارا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ حیدر ہانی کی طرف کروٹ لے کر بولا، تم ہمیشہ مجھے مار اور ڈانٹ پڑواتے تھے۔ ہانی منہ بنا کر بولی، پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی مجھے تمہیں تنگ کرنے کا بہت مزہ آتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تک میں تم سے لڑتا نہیں تھا مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے تمہارا غصے سے لال چہرہ بہت پسند آتا تھا۔ حیدر مسکراتے ہوئے بولا، تم مجھے بہت برے لگتے تھے۔ ہانی نے حیدر کے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، پر سب سے پہلے منانے بھی میں ہی آتا تھا، اور ایک چاکلیٹ سے تم مان جاتی تھی۔ تمہیں اگر کوئی اور کچھ بھی بولتا تھا مجھے بہت برا لگتا۔ حیدر آج ساری دل کی باتیں بول رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے تم سے محبت کیسے ہوئی، شاید یہ بچپن کی محبت میرے اندر ہی کہیں پل رہی تھی۔ بس جب وہ رشتے والا سین ہوا مجھے احساس ہوا میرا اب تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں تھم جائیں گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں نے بہت رو رو کر اللہ سے تمہیں مانگا ہے۔ ہانی حیدر کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ حیدر اسے دیکھے جا رہا تھا، اسی لیے اللہ نے میرے دل میں بھی احساس پیدا کیا۔ حیدر نے ہانی کے آنسو صاف کیے۔ اچھا بس اب کوئی ایموشنل بات نہیں، یہاں آؤ اکٹھے تمہارے تارے دیکھتے ہیں۔ حیدر نے ہانی کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ دونوں رات 12 بجے تک ٹیرس پر لیٹے رہے اور تارے دیکھتے رہے۔ ہانی چلو اب نیچے چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ حیدر نے ہانی کو اٹھایا جو تقریباً سونے والی تھی۔ دونوں اٹھے۔ حیدر نے سارا سامان سمیٹا اور پھر دونوں نیچے آ گئے۔ حیدر اوپر کمرے میں آؤ، زوار زور زور سے آوازیں دے رہا تھا۔ حیدر بال کو چھوڑتا بھاگتا ہوا اوپر زوار کے کمرے میں پہنچا۔ عنایت بھی پیچھے ہی بھاگی۔ کیا ہوا بھائی؟ حیدر زوار کے کمرے میں پہنچا۔ زوار غصے سے چکر لگا رہا تھا۔ زوار نے کھینچ کر حیدر کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حیدر حیران سا زوار کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زوار تم پاگل ہو، کیوں مار رہے ہو؟ عنایت نے زوار کو ہاتھ پکڑ لیا جو دوبارہ سے حیدر کو مارنے والا تھا۔ تم نہایت ہی غیر ذمہ دار انسان ہو، اتنا غیر ذمہ دار انسان
میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تم آرمی میں کیا لینے آ گئے ہو۔ زوار زور سے حیدر پر چلا رہا تھا۔ حیدر ابھی تک شوق میں تھا کہ ایسا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے۔ عنایہ زوار کو دور کرتے ہوئے بولی، علی اور اسے میں نے کل سلطان کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے واضح الفاظ میں بولا تھا وہیں پر رکنا، مگر دونوں رات کو ہی واپس آ گئے۔ ابھی میں وہاں گیا تھا اور پتہ وہاں کیا ملا، مجھے مین ڈور کھلا ہوا ملا اور خالی کمرے، اور سلطان وہاں سے غائب۔ مجھے کل سے شک تھا کچھ تو ہونے والا ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو وہاں بھیجا تھا، پر دونوں نالائق وہاں سے چلے آئے۔ زوار نے ساری بات بتائی، وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ حیدر اور عنایہ بھی ساری بات سن کر پریشان ہو گئے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، سلطان اتنا کچھ جانتا تھا، صرف ان دونوں کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ زوار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بھائی، حیدر کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھا۔ زوار نے وہیں ہاتھ دکھا کر روک دیا۔ حیدر ابھی میرے سامنے سے نکل جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا، زوار نے غصے سے کہا۔ حیدر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ زوار 2 گھنٹوں سے کمرے میں بند کچھ کام کر رہا تھا، وہ اکیلا چیزیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ حیدر کے کمرے میں علی آیا ہوا تھا، ان دونوں میں زوار کو فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عنایہ کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور ساتھ دانیال کو میسج کر رہی تھی، بھائی آپ منال بھابھی سے بات کر لو پلیز۔ عنایہ نے پاس کھڑی اداس منال کا چہرہ دیکھا تو دانیال کو میسج کیا، عنایہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ دانیال نے رپلائی کیا، بھائی وہ بہت اداس رہتی ہے، مجھے تو آج کل بیمار لگتی ہیں۔ عنایہ نے رپلائی کیا، منال ماں بننے والی تھی اور یہ بات عنایہ کو ابھی پتہ چلی جب ساری عورتیں بات کر رہی تھیں، پر ابھی اس نے یہ بات دانیال کو بتانا ٹھیک نہیں سمجھا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ منال چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی، کسی سے نہیں، میری دوست ہے۔ عنایہ نے دانیال کا نام لینا صحیح نہیں سمجھا، مجھے تو لگا کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوگی۔ منال طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اگر میں کسی لڑکے سے بھی بات کروں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عنایہ موبائل اسکرین آف کرتے ہوئے بولی، ہاں جی تمہاری ڈکشنری میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور تمہارے لیے تو پینٹ شرٹ پہننا بھی برا نہیں تھا، چلو شکر ہے تمہیں عقل آ گئی اور تم قمیض شلوار پہننے لگی۔ منال نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ منال بھابھی آپ کو ہوا کیا ہے، ایسے کیوں بات کر رہی ہیں؟ عنایہ منال کے پاس جا کر بولی، جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ منال کپوں کو ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، ہاں نہیں پتہ، پلیز بتائیے، آپ ایسی تو نہیں تھی، کیا ہوا ہے؟ عنایہ منال کے ہاتھ پکڑ کر بولی، تم بھی ایسی نہیں تھی، پھر بھی تم نے میرا گھر توڑا۔ دانیال کو سب بتایا اور وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر کچھ دن نہ بتاتی تو کیا ہو جاتا؟ منال غصے سے بولی، یہ سب جاننا ان کا حق تھا، اور میں اتنی بڑی بات اپنے بھائی سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ آپ بھی بیبی والی بات بتاؤ بھائی، آپ بھی بیبی والی بات بتاؤ، بھائی دوڑے چلے آئیں گے۔ اتنی چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے اپنا اتنا خوبصورت رشتہ مت خراب کرو۔ عنایہ منال کو سمجھا رہی تھی، تم دونوں بھائی بہن بس اپنے بارے میں سوچتے ہو، ابھی رکو تمہاری عقل میں ٹھکانے لگواتی ہوں۔ منال نے غصے سے چائے کا کپ پکڑا اور اپنے بازو اور ہاتھ پر چائے گرا لی۔ یہ کیا کیا؟ عنایہ نے اس کے ہاتھ سے کپ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ منال زور زور سے رونے لگی۔ عنایہ کچھ سمجھ پاتی کہ رابعہ بیگم شازیہ بیگم کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ ہائے غضب خدا کا، یہ کیا ہو گیا؟ منال یہ کیسے ہوا؟ رابعہ بیگم منال کے پاس آتے پریشانی سے بولی، ماما عنایہ نے کیا۔ منال نے سارا الزام عنایہ پر ڈال دیا۔ عنایہ ہکا بکا سب دیکھ رہی تھی، تبھی سلمہ بیگم شور سن کر کچن میں آئی۔ میں نے کچھ عنایہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ رابعہ بیگم نے عنایہ کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ عنایہ حیران نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو، پیچھے ہٹو۔ سلمہ بیگم جلدی سے عنایہ کے پاس آئیں، اپنی بہو پر تھوڑا دھیان دو، اپنی ماں کی موت کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے، یہ دیکھو میری بچی پر چائے گرا دی، پتہ بھی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رابعہ بیگم نے منال کا لال سرخ ہاتھ دیکھا، یہ منال جھوٹ منہ روتی رہی، اس لیے تو عنایہ نے چائے گرائی، وہ نہیں چاہتی کہ میں یہ بچہ اس دنیا پر لاؤں۔ منال نے ایک اور جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں ایسا کیوں کروں گی، یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔
عنایہ اپنی صفائی میں بولی۔ بس کرو عنایہ، پہلے کم مسئلے کھڑے کیے ہیں جب سے آئی ہو، اس حویلی کا سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ اب جب ایک خوشی ہماری حویلی میں آنے والی ہے، اس پر بھی اپنی کالی نظریں مت لگاؤ۔ شازیہ بیگم غصے سے بولی۔ چلو منال بیٹا اندر چلو۔ رابعہ بیگم منال کو لے کر چلی گئی۔ عنایہ شوق کھڑی تھی۔ عنایہ بیٹے، سلمہ بیگم نے عنایہ کو متوجہ کرنا چاہا۔ تائی جی میں نے ایسا نہیں کیا۔ عنایہ سلمہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، میں جانتی ہوں تم ایسی نہیں ہو، پر ابھی اچھا ہوگا تم اپنے کمرے میں جاؤ، پر ہاں بیٹے زوار کو مت بتانا۔ سلمہ بیگم نے عنایہ کو اندر جانے کا بولا۔ عنایہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، سلمہ بیگم سوچتی ہوئی دادی جان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عنایہ چپ چاپ کمرے میں آئی۔ زوار بیڈ پر بیٹھے اپنے کام کر رہا تھا۔ عنایہ سیدھا واش روم چلی گئی۔ عنایہ منہ دھو کر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عنایہ نے زوار کو مصروف دیکھ کر پوچھا۔ بس کچھ ڈھونڈ رہا ہوں، زوار مصروف انداز میں بولا۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ عنایہ نے پوچھا۔ نہیں بھوک نہیں ہے، تم کھاؤ۔ نہیں آپ کے بغیر نہیں، عنایہ نے نہ کر دی۔ زوار کچھ نہ بولا، وہ بہت مصروف لگ رہا تھا۔ تبھی علی اور حیدر کمرے میں داخل ہوئے۔ زوار نے دھیان نہیں دیا۔ زوار بات سن لو، علی بولا۔ کیا بات ہے؟ زوار لیپ ٹاپ چلاتے ہوئے بولا۔ غلطی ہو گئی یار، معاف کر دے۔ علی شرمندہ لہجے میں بولا۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، میری کون سا تم دونوں سنتے ہو؟ زوار کے لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ بھائی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی علی کو بولا تھا واپس چلتے ہیں۔ حیدر زوار کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم دونوں ابھی بھی مشن کا حصہ ہو، تو ہم یہ فضول باتیں چھوڑ کر کام پر توجہ دیں۔ زوار نے ان کی معافی قبول کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ چلو تم دونوں بیٹھو، ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں، آج یہ کام مکمل کرنا ہے۔ زوار نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عنایہ تم یہ آئی ڈی کارڈ سے پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ زوار نے اسے کارڈ دیا۔ اور تم دونوں اس پسٹل کا پتہ کرو، یہ کس ماڈل کی ہے، نیٹ سے پتہ لگ جائے گا۔ زوار نے انہیں پسٹل پکڑائی۔ وہ ان دونوں سے بالکل پروفیشنل انداز میں بول رہا تھا۔ زوار جو کافی دیر سے اس کوڈ کے بارے میں پتہ کر رہا تھا جو عنایہ نے اس دن بتایا تھا۔ سب اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ عنایہ کام صحیح سے نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ منال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سب میرے بارے میں کیسے اتنا غلط سوچ سکتے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا جو یہ اتنا غلط سوچتے ہیں؟ حتیٰ کہ یہی غلط تھے اور ابھی تک ایک بھی بندے نے اپنی غلطی نہیں مانی، پر میں پھر بھی ان سے اچھے سے بات کر رہی ہوں۔ اور منال کیسے سوچ سکتی ہے میں خود اپنے بھائی کا گھر خراب کروں گی؟ بھلا ایک بہن اپنے بھائی کا گھر خراب کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ میں کیسے ان سب کی غلط فہمی دور کروں؟ عنایہ اپنے کام پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی۔ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ زوار نے عنایہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، ایسے ہی، عنایہ چونک کر بولی۔ 1 گھنٹے تک وہ سب کام کرتے رہے، ہر کسی کو کچھ نہ ملا۔ بھابھی ماما بول رہی ہیں آپ سب نیچے آ کر کھانا کھا لو، آمنہ کمرے میں آ کر بولی۔ نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، تم جاؤ، زوار نے آمنہ کو جانے کا کہا۔ حیدر منہ اٹھا کر زوار کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی بھوک سے جان نکل رہی ہے، حیدر مسکین چہرہ بنا کر بولا۔ زوار نے سخت نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ میں ایسا کرتی ہوں، سب کے لیے یہاں کھانا لے آتی ہوں، چلو آمنہ۔ عنایہ آمنہ کو لیے نیچے چلی گئی۔ اگر بھوک نیند کو چھوڑ کر کام کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، زوار نے سخت لہجے میں کہا۔ علی اور حیدر جانتے تھے ابھی زوار سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے، وہ ابھی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ عنایہ آمنہ کے ساتھ کھانا لے کر آ گئی۔ سب نے کھانا کھایا اور پھر دوبارہ سے کام کرنے لگ گئے۔ رات 12 بجے تک سب لگے رہے۔ زوار صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ یہ پسٹل بہت پرانی ہے، یہی کچھ 40 سال پرانی، اور دوسری بات یہ بہت مہنگی ہے اور کسی کے پاس ہی ہوتی تھی، بہت پیسے والے ہی رکھ سکتے تھے، لکھا ہوا ہے MG۔ اور تیسری اور اہم بات، اس پسٹل کے اوپر جو MG لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے نام کے پہلے 2 حرف ہیں۔ علی زوار کو بتانے لگا۔ اس سے آگے تو کچھ نہیں پتہ چلا، مجھے لگتا ہے پوچھ گچھ کروانی پڑے گی۔ حیدر بولا۔ ٹھیک ہے تم دونوں کل جا کر پتہ کرو اس کے بارے میں۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ تمہارے سینے پر سر رکھ کر مجھے نیند آتی ہے، سونے دو، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ عنایہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے میری جان، تم سو جاؤ۔ زوار نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ اب اس طرح اس سے کام تو ہونا نہیں تھا،
تو زوار نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ عنایہ اور کمفرٹیبل ہو کر سونے لگی۔ زوار نے مسکرا کر عنایہ کے سر پر بوسہ دیا اور اس پر کمبل برابر کرنے لگا۔ پھر دونوں سو گئے۔ زوار جاگنگ کرتے کرتے انہی لفظوں کو سوچ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اندر کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے پیپر لیا اور پھر لفظوں کو سویپ کرنے لگا۔ PAIHGM 14۔ اس نے دوبارہ سے پھر لکھا PGHIAM 14۔ نہیں۔ پھر PMIGHA پیپر پر لکھا۔ نہیں یار یہ بھی نہیں۔ کچھ تو بہت بڑا ہے۔ وہ کیا سوچ سکتا ہے؟ اگر اس نے بنایا ہے تو کچھ کریمنل سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، پر کیا؟ زوار پینسل کو اپنے ماتھے پر رگڑتے ہوئے، نہیں کچھ تو اور ہے۔ ایک منٹ۔ زوار لکھتے لکھتے رک گیا۔ PGI بولا کا مطلب ہائی جیک، 14 کا مطلب 14، HG مطلب PIA پلان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ او شٹ، M تاریخ مطلب منڈے۔ او میرے خدا، اتنی سی بات مجھے پہلے سمجھ کیوں نہیں آئی؟ زوار پیپر لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بول رہے ہیں؟ عنایہ زوار کو اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ عنایہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کسی پلان کو ہائی جیک کرنے والا ہے، وہ بھی 14 تاریخ کو، اور دن سوموار ہے، اور اتنی سی بات مجھے اب سمجھ میں آئی۔ زوار عنایہ کو پیپر دکھاتے ہوئے بولا، 14 تو آج ہے اور دن بھی سوموار کا ہے۔ عنایہ پیپر دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ابھی جانا ہوگا، تم کسی کو مت بتانا کچھ بھی، میں جاوید سر کے پاس جا رہا ہوں۔ زوار گاڑی کی چابیاں پکڑتا باہر کی طرف بھاگا۔ یا اللہ مدد کرنا۔ عنایہ آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ زوار نے گاڑی روڈ پر بھگائی اور جاوید سر کو فون کر دیا۔ السلام علیکم سر جی۔ سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں PIA پلان میں آج کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے، جیسے کوئی جانا مانا پولیٹیشین یا کوئی ایکٹر یا کوئی بھی اور انسان آ رہا ہو؟ آپ جلدی سے پتہ کروائیں۔ زوار نے جاوید سر کو پتہ کروانے کے لیے کہا اور خود گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ٹھیک ہے، گھنٹے بعد وہ سر کے کمرے میں داخل ہوا۔ جی سر، کوئی اہم بات پتہ چلی؟ زوار جلدی سے بولا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ ہاں زوار، جو پتہ چلا ہے وہ بہت برا ہے۔ آج کی ساری PI فائٹس میں سے ایک پر جانا مانا پولیٹیشین شبیر حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ سے شام 5 بجے کی فلائٹ پر پاکستان واپس آ رہا ہے۔ وہ کل 5 لوگ ہیں، جاوید سر نے تفصیل سے بتایا۔ سر جلدی سے ان سے کانٹیکٹ کریں اور انہیں روک دیں، بلکہ اس پورے جہاز کو روک دیں۔ زوار نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اچھا میں کہتا ہوں۔ پھر جاوید سر نے کسی کو کال ملائی اور ایسا کرنے کا بولا۔ زوار کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ ہوا کیا ہے؟ جاوید سر سارا کام ختم کر کے بولے۔ زوار نے ساری بات بتا دی۔ سر یہ سب وہ شاید اپنے کسی پرانے ساتھی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، یا اس ملک سے نکلنے کے لیے ایسا کچھ کر رہا ہے، پر اللہ پاک کا شکر ہے مجھے سمجھ آ گیا اور اب وہ سیف ہے۔ زوار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، زوار اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک تم اسے پکڑنے میں ناکام ہوئے ہو۔ تم اپنے کام میں تمہیں اب تیزی لانی ہوگی، ورنہ وہ غصے میں آ کر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جاوید سر بولے، اب میس میں چکر لگاؤ۔ جاوید سر نے اسے جانے کا کہا۔ زوار اٹھ کر سلوٹ کرتا باہر چلا گیا۔ بھابھی چلیں نا پلیز، صرف 2 سوٹ لینے ہیں، ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے۔ آمنہ کب سے عنایہ کو مارکیٹ جانے کا بول رہی تھی، پر عنایہ اسے منع کر رہی تھی۔ عنایہ چلی جاؤ، منال نے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، سب ساتھ میں لے آؤ، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تم جاؤ گی تو ٹینشن نہیں ہوگی۔ سلمہ بیگم کمرے کے دروازے میں کھڑی بول رہی تھی۔ اوکے تائی جی، میں چلی جاتی ہوں، عنایہ پرس پکڑ کر بولی۔ پھر وہ نیچے آئی۔ منال پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ عنایہ کو دیکھ کر اس نے منہ بنا لیا۔ عنایہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ عنایہ گاڑی میں بیٹھی دانیال سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ منال اداس سی باہر دیکھ رہی تھی۔ بھائی بھابھی بہت اداس ہیں، مجھے وہ اداس بالکل اچھی نہیں لگ رہی، انہیں لے جاؤ پلیز، عنایہ نے میسج کیا۔ عنایہ دوبارہ یہ بات شروع مت کرو، وہ خود وہاں رکی تھی۔ دانیال کا میسج ہے، اچھا ان کے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے آ جاؤ، وہ ماں بننے والی ہیں اور ان کو خوش رہنا ہے، پر وہ ہر وقت اداس رہتی ہیں۔ عنایہ نے بتانا ہی مناسب سمجھا۔ دانیال اپنے آفس میں بیٹھا بات کر رہا تھا۔
یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا مگر پھر رک گیا۔ وہ خود اپنی مرضی سے رہی ہے، ابھی نہیں لاؤں گا، کچھ دن رہ لے پھر جاؤں گا۔ دانیال سوچتا ہوا بیٹھ گیا۔ چلو اچھی بات ہے، اپنے اپنوں کے پاس ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھا خیال رکھ سکتی ہے۔ دانیال نے میسج کیا۔ عنایہ میسج کو پڑھ کر چپ ہو گئی، اس نے رپلائی نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب شاپنگ ہال میں پہنچے۔ جو خریدنا تھا وہ خرید لیا اور اس وقت وہ برگر کھانے بیٹھی تھی۔ تبھی عنایہ کو زوار کی کال آئی۔ ہاں زوار، ہم لوگ تبھی فارغ ہو کر برگر کھا رہے ہیں۔ عنایہ نے کھال اٹھاتے ہی کہا، تم شاپنگ کرنے کیوں نکلی؟ حد ہے عنایہ، تمہیں سب پتہ ہے پھر بھی تم سمجھی نہیں۔ کیا کچھ بہت غلط ہونے کا انتظار کر رہی ہو؟ زوار غصے سے بولا۔ وہ منال اور آمنہ نے فورس کیا تھا۔ عنایہ آہستہ آواز میں بولی، تم مجھے ایڈریس بتاؤ اور جب میں بولوں تب باہر نکلنا، زوار نے کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا بھابھی، بھائی کیا بول رہے تھے؟ آمنہ برگر کھاتے ہوئے بولی، وہ بہت غصہ ہیں، ہمیں واقعی ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ عنایہ بولی، حد ہے، تو کیا پوری فورس کو لے کر آتے؟ تم اتنی نازک پھول جو مرجھا جاؤ گی۔ منال غصے سے بولی۔ عنایہ کچھ نہ بولی۔ زوار کی کال آئی، سب گاڑی کی طرف چلی گئی۔ عنایہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ آمنہ اور منال پیچھے بیٹھ گئی۔ تم لوگوں کو ایسی کون سی چیزوں کی ضرورت تھی جو کچھ دن بعد نہیں مل سکتی تھی، جو منہ اٹھا کر چلی آئیں؟ سب کو پتہ ہے کتنا مشکل کیس چل رہا ہے، پھر بھی کہیں بھی چلی جاتی ہو۔ زوار غصے سے بولا، مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، وہی لینے آئے تھے، معاف کریں جو عنایہ کو ہم ساتھ لے آئے، اور اگر اتنا ہی خیال تھا تو اپنی بیوی کو بولتے کہ تم کہیں مت جایا کرو۔ منال بدتمیزی سے بولی۔ منال، پہلی اور آخری بار میں تمہاری یہ بدتمیزی نظر انداز کر رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے ہماری حویلی کی لڑکیاں ایسے بات نہیں کرتی۔ زوار کافی سخت لہجے میں بولا۔ منال چپ ہو گئی۔ زوار نے گاڑی چلا دی۔ بس کریں زوار، آپ کو ڈرائی کلین سے کپڑے لینے تھے۔ عنایہ نے بات گھما دی۔ بھاڑے میں گئے کپڑے، زوار غصے سے بولا۔ عنایہ نے چپ رہنا ہی ٹھیک سمجھا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ہاں یاد آیا، زونیا، اسے کال ملاؤ۔ جلال نے پاس کھڑے نوکر کو کہا۔ ہیلو، ہاں تم آج 5 بجے ملو، میں ایڈریس میسج کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی جلال نے کال کاٹ دی۔ ٹھیک 5 بجے وہ دونوں کافی شاپ پر ملے اور ابھی وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ بہت برا ہوا، مجھے نہیں پتا تھا جلال کو کوئی اتنی بری مات دے سکتا ہے، ویسے عنایہ اور زوار کو ماننا پڑے گا۔ زونیا مسکراتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ مجھے کسی بھی قیمت پر ان دونوں کو علیحدہ کرنا ہے، اور اس کے لیے میں زوار کو مار سکتا ہوں پر میں نہیں ماروں گا، کیونکہ مجھے عنایہ کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں بھیک مانگے کہ مجھے اپنا لو اور پھر میں اس سے شادی کروں گا اور ساری زندگی اسے تڑپاؤں گا۔ جلال کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ زوار عنایہ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے۔ میں اتنے دنوں سے کچھ نہیں کر پائی تو تم کیا کرو گے؟ دنیا طنزیہ انداز میں ہنسی۔ یہ ہنسنا بند کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، اور آخر میں زوار تمہارا اور عنایہ پھر میری، پھر تم جو چاہو کرنا۔ جلال کافی پیتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ دنیا سیدھی ہو کر بولی، اوکے سنو۔ پھر جلال نے اپنے پلان کا پہلا حصہ بتایا، اسے سن کر دنیا مان گئی۔ یہ پلان میں آج سے ہی شروع کر رہا ہوں، مجھے وہ بندہ مل گیا ہے جو ہمارا اس پلان میں ساتھ دے گا۔ جلال مسکراتے ہوئے بولا، اور کھیل کھیلو عنایہ میڈم، اب میں بتاؤں گا کھیل کہتے کسے ہیں، بہت جلد تم برباد ہو جاؤ گی۔ جلال نے اپنے دل میں سوچا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی جو سب کچھ تباہ کرنے والی تھی، کسی کی زندگی کا سکون اور چین کھونے والی تھی۔ آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عنایہ روم میں آتے ہی زوار کو بولی، کس سے؟ زوار واچ اتارتے ہوئے بولا، منال بھابھی سے، اور کس سے؟ آپ نے انہیں اتنا کیوں ڈانٹا؟ وہ پہلے ہی پریشان ہے، اوپر سے پریگننسی ہے۔ نا بھائی، عنایہ اپنے پیروں سے چپل اتارتے ہوئے بولی، پریشان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں سے ایسے بات کرو، اور تم اس کی سائیڈ لینا بند کرو۔ ابھی کل والی بات بھی مجھے آج ہی پتہ چلی ہے۔ زوار غصے سے بولا، ہاں تو کیا ہوا؟
میں جب غصے میں تھی میں نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں نا، تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عنایت دوبارہ کے پاس آئی کیونکہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہتی تھی اور تمہاری زندگی بھی خطرے میں تھی۔ مجھے تم پر بھی انتہائی غصہ آتا تھا، دل کرتا تھا رکھ کر ایک تھپڑ لگاؤں، پھر بھی میں کنٹرول کر لیتا تھا، پر ابھی اگر منال کو کنٹرول نہ کیا تو وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ زوال بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تھپڑ ماروں کیا؟ آپ نے تھپڑ مارا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی رات کو۔ عنایت منہ بنا کر بولی۔ اس لیے تو اب اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ زوال آگے بڑھا اور عنایت کے گال پر بوسہ دیا اور واش روم میں چلا گیا۔ عنایت ہنستے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے بھائی سے ملنا ہوگا۔ عنایت اپنے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے بولی، ہائے ڈارلنگ، کیسی ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، کب آؤ گی؟ آمنہ نے جیسے ہی موبائل اٹھایا اسے یہ سب میسج آئے۔ وہ ایک دم ڈر گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ ہر روز یہ میسج آتا ہے، میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ آمنہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر کسی کو بتایا تو کہیں سب مجھے ہی غلط نہ سمجھے، یا اللہ مدد کر، کیا کروں؟ آمنہ بہت پریشان چکر لگا رہی تھی کہ زونیا آمنہ کے کمرے میں آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں تو بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے بات کر لوں۔ وہ بہت پیار سے بولی، جی زونیا آپی آپ بیٹھیں، میں تو بس موبائل یوز کر رہی تھی۔ آمنہ اپنا چہرہ نارمل کرتے ہوئے بولی، دکھاؤ کیا دیکھ رہی تھی؟ زونیا نے ایک دم آمنہ سے موبائل کھینچ لیا۔ ارے واہ، تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ کون ہے؟ بتاؤ نا کیا کرتا ہے اور کب سے جانتی ہو؟ زونیا نے ایک دم اتنے سوال کر دیے۔ نہیں زونیا آپی، یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، یہ تو کوئی رانگ نمبر ہے جو کب سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آمنہ اڑی ہوئی رنگت سے بولی، کیا یار جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ خیر چھوڑو، اگر کوئی بوائے فرینڈ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں یہ نہ ہو اپنی بھابھی کو بتا دو، وہ تو پہلے ہی تمہاری فیورٹ ہے۔ تھوڑا مجھے بھی چانس دو، میں بھی اچھی بھابھی نہ صحیح اچھی دوست بن سکتی ہوں۔ زونیا مسکراتے ہوئے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آمنہ منمنائی۔ چلو میں چلتی ہوں، تم اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرو۔ زونیا ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ کتنی گندی باتیں کرتی ہے، مجھے عنایت بھابھی کو بتانا چاہیے، وہ میرا مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ چلو کل بات کروں گی۔ آمنہ موبائل آف کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پہلا ٹارگٹ ڈن۔ زونیا باہر نکل کر جلال کو میسج کیا اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن اس چینل کو سبسکرائب کر کے مل سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔